بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاؤں کے کنارے موجود ایک چھوٹے سے کچے گھر کی چھت پر میں بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو جھلبلا رہے تھے جو میرے گالوں پر بہتے ہوئے میرے پرانے کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ میری زندگی ایک ایسی کتاب کی طرح تھی جس کے ہر صفحے پر دکھ، غم اور محرومی کی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ میری شادی محض 17 سال کی عمر میں گاؤں کے ایک نوجوان مزدور فیاض سے ہوئی تھی۔ یہ شادی غربت اور مجبوری کی بنیاد پر ہوئی تھی، کیونکہ میرے والدین کے پاس مجھے پالنے کی سکت نہیں تھی۔ شادی کے بعد بھی زندگی نے مجھ پر مہربانی نہ کی۔ فیاض دن بھر کھیتوں میں کام کرتا اور میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرتی۔ ہم دونوں کی محنت کے باوجود ہماری زندگی میں خوشحالی نہ آ سکی۔ میری شادی کو 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے تھے کہ ایک دن فیاض گاؤں کے قریب ایک کھیت میں کام کرتے ہوئے درخت سے گر گیا۔ وہ حادثہ جان لیوا ثابت ہوا اور میں بیوہ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ماں باپ جو خود ہی غربت کے مارے ہوئے تھے، مجھے سہارا دینے کے بجائے مزید مصیبت سمجھنے لگے۔ گاؤں والوں کی باتوں اور تانوں نے میرے دل کو مزید چھلنی کر دیا۔ فیاض کے جانے کے بعد میری زندگی میں مصیبتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں دن بھر گاؤں کے گھروں میں کام کرتی، کبھی کھیتوں میں جا کر فصل کاٹتی اور کبھی لکڑیاں جمع کر کے بیچنے کی کوشش کرتی۔ میرے ہاتھوں میں محنت کے نشان اور چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح تھیں۔ کبھی کبھی میں خود سے سوال کرتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی گناہ کیا تھا جو مجھے ایسی سزا مل رہی ہے؟ میرا دل چاہتا کہ میں زندگی کی تلخیوں سے بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ گاؤں کے مرد اکثر میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میں اپنی عزت کو ہر حال میں بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار تھی۔ میرے دل میں بس ایک ہی دعا تھی کہ یا اللہ مجھے ان اندھیروں سے نکال دے۔ اس رات میں کھیتوں سے لکڑیاں کاٹ کر واپس لوٹی تھی۔ دن بھر کی تھکن میرے چہرے پر عیاں تھی۔ میں نے گھر آ کر پانی کا ایک گھونٹ پیا اور چھت پر چلی گئی تاکہ چاندنی رات کے سکون میں تھوڑی دیر آرام کر سکوں۔ میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خیالات میں گم تھی کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ ہوا کا رخ بدل گیا ہے۔ رات کی خاموشی میں ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر ارد گرد دیکھا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نیچے اتر کر گھر کے دروازے کو بند کرنے لگی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ اچانک ایک ہلکی سی روشنی چھت کے اوپر نمودار ہوئی۔ یہ روشنی عام چراغ یا چاند کی روشنی سے مختلف تھی۔ میری آنکھیں اس کا پیچھا کرنے لگیں۔ روشنی کے ساتھ ہوا میں ایک پراسرار خوشبو پھیل گئی، جیسے کسی غیر معمولی مخلوق کی موجودگی ہو۔ میرا دل خوف اور تجسس سے بھر گیا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ چھت کی طرف دیکھا تو مجھے کچھ سائے نظر آئے۔ یہ سائے انسانی نہیں لگ رہے تھے۔ اس سائے کے درمیان ایک قدآور شخصیت کھڑی تھی جس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں روشنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن وہ پراسرار شخصیت میرے قریب آ گئی۔ اس نے ایک نرمی بھری آواز میں کہا، ڈرو مت لائبہ، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا کہ تم کون ہو اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص مسکرایا اور کہا کہ یہ سوالات کے جواب دینے کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ میں تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کی باتوں سے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ خوف سے میرا وجود سرد پڑ گیا تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں سے اوجھل ہونے لگا، مگر جانے سے پہلے نہ جانے اس نے فضا میں پڑھ کر کیا پھونکا کہ میرے حواس گم ہونے لگے۔ میرا سر بری طرح چکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو خود کو کمرے میں موجود دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک دم سے میں ادھر کیسے آ گئی؟ میرے ذہن میں رات کا وہ پراسرار واقعہ پورے زور و شور سے گونجنے لگا تھا۔ وہ پراسرار شخص کون تھا جو مجھے گھر پر دکھائی دیا تھا، اور میرے بے ہوش ہونے پر کون مجھے یہاں کمرے میں لایا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات گونج رہے تھے، مگر میرے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نہ جانے اب میری زندگی کون سا نیا رخ لینے والی تھی۔ پہلے ہی میری زندگی غموں کا ڈھیر تھی، اب تو مجھے بھی ہول اٹھنے لگے تھے۔ میرا نام لائبہ ہے اور میں گاؤں کے ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ میں اپنے والدین کی تیسرے نمبر کی بیٹی تھی۔ میرے ابا ایک مزدور تھے اور ان کی کمائی سے مشکل سے ہم سب گھر والوں کا گزارا ہوتا تھا۔ ہم ایک وقت کی روٹی بھی کھا کر صبر شکر کر لیا کرتے تھے۔ میرے ابا پہلے ہی ایک غریب آدمی تھے، اوپر سے
3 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد تو جیسے ان کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ بھی گاؤں کے ہی ایک روایتی مرد تھے جن کو اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے بیٹا چاہیے تھا، مگر قسمت نے ان کا اس معاملے میں ساتھ نہ دیا۔ میری پہلی دونوں بہنوں کو بھی انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا تھا۔ ان کی دکھ بھری زندگی دیکھ کر تو میرا شادی جیسے رشتے سے دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا۔ پھر جب میں 17 سال کی ہوئی تو ایک دن ابا گھر پر کچھ لوگوں کو لائے اور میرا نکاح ایک غریب مزدور کے ساتھ پڑھوا کر مجھے رخصت کر دیا۔ انہوں نے مجھے رخصت کرتے ہوئے ایک مرتبہ بھی سر پر ہاتھ رکھ کر دعا نہیں دی تھی۔ میں تو جیسے صدمے میں چلی گئی تھی۔ فیاض ابا کے ساتھ ہی کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ان کا گھر بھی ہمارے گھر کے جیسا ہی پرانا اور خستہ حال تھا۔ میری 2 نندیں تھیں اور ایک ساس۔ ان لوگوں نے تو جیسے میری شادی اپنے بیٹے سے کروا کر مجھے خرید ہی لیا تھا۔ ہر طرح کا کام وہ سب مجھ سے لیتے تھے۔ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو میری ساس مجھے مارتی پیٹتی۔ ان کو ایسا لگتا تھا جیسے میرے اندر کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ مجھے انسان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ پھر جب شادی کو 1 سال گزرا تو میرے سسرال والوں نے مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دینا شروع کر دیے تھے۔ میں رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کرتی تھی کہ میری مشکلات حل کر دے، مگر شاید ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میں کسی طرح دعائیں کرتی تھی کہ میری اولاد ہو جائے، پھر شاید میری ساس مجھے بے اولادی کے طعنے دینا بند کر دیں۔ اس نے تو مجھے کہہ دیا تھا کہ اگر تو میرے بیٹے کو بچہ نہیں دے سکتی تو میں اپنے شہزادے کے لیے دوسری بیوی لے آؤں گی، اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر تڑپ جاتی تھی اور اپنی ساس کی منت کرتی تھی کہ خدارا اماں میرے اوپر یہ ظلم نہ کریں، مگر وہ یہ بولتی کہ مجھے تو پہلے ہی پسند نہیں تھی، وہ تو تیرے باپ نے میرے بیٹے کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں الجھا دیا، ورنہ میں نے اپنے فیاض کے لیے امیر گھر کی لڑکی لانی تھی تاکہ ہمارے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہو جاتے، لیکن تیرے اس گھر میں آنے سے تو ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچتی تھی کہ کیا غریب ہونا اتنا بڑا جرم تھا کہ میری کوئی بھی نیکی اور خدمت ان کے دل میں گھر نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے پورے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی مشہور تھی۔ ہر کوئی میری گوری ملائی جیسی رنگت دیکھ کر دنگ رہ جاتا تھا۔ میری سنہری آنکھیں جن کی چمک دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کوئی پری ہو، مگر جب سے شادی کر کے سسرال آئی تھی میرے چہرے کی رونق تو جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ میرے چہرے پر دکھوں کی پرچھائیاں اور بادل دکھائی دیتے تھے۔ آنکھوں کے گرد مسلسل کام اور بے آرامی کے باعث ہلکے پڑ چکے تھے۔ میری ساس نے میرے کھانے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ میری دونوں نندیں جو مجھ سے عمر میں بڑی تھیں وہ مجھ سے جلتی تھیں۔ ان کی شادی اب تک اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ ان کا رنگ سانولا تھا۔ وہ بغیر کسی بات کے مجھے جھڑک دیا کرتی تھی اور اب تو وہ بھی میرے اوپر ہاتھ اٹھانا شروع کر چکی تھی۔ پھر اسی طرح ایک دن میرے اوپر تو جیسے قیامت بن کر گزرا جب فیاض کی موت کی خبر گھر پر پہنچی۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ جوان جہان لڑکے کی موت پر ہر کوئی ہی اشک بار تھا۔ میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ فیاض کے انتقال کے بعد مجھے زندگی کی حقیقت کا ایک نیا اندازہ ہوا۔ سسرال والے مزید بے رحمی سے پیش آنے لگے۔ میری ساس نے میری حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے گھر کے تمام کاموں میں مزید جکڑ لیا اور میرا دل مزید ٹوٹنے لگا۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم خود کو اس گھر کی بہو سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ فیاض اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میرے والدین نے مجھے واپس گھر لے جانے کے بجائے اور بھی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کی نظر میں میری موجودگی صرف ایک بوجھ بن چکی تھی۔ گھر کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ میرے لیے یہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ دن رات کی محنت، سردیوں کی راتوں میں بے آسرا رہنا اور گاؤں کے لوگوں کی باتوں نے مجھے اتنا توڑ دیا کہ میں اپنی عزت اور جیتی جاگتی حقیقت سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں کھیتوں میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ملا جو گلیوں میں روتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کی حالت انتہائی خراب تھی اور وہ شاید کسی طرح اپنے والدین سے بچھڑ گیا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر میرا دل دکھا اور میں نے اسے اپنے ساتھ لے جا کر کھانا دیا۔ اس بچے کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں جو کہ کافی غیر معمولی کشش رکھتی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میں یہ آنکھیں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں، مگر کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچہ کھانا کھاتے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا جو کہ مجھے کافی عجیب لگا۔ میں نے اس کو کافی ڈھونڈا مگر حیرت انگیز طور پر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ اگلی رات جب میں اپنی چھت پر لیٹی ہوئی تھی اور سوچوں کے گرداب میں گم تھی تو وہی بچہ میری یادوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک اور عجیب سے سکون نے میرے دل میں ایک انوکھی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا ہو، لیکن میں اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھی۔
مجھے بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کی آنکھیں کسی اور کی آنکھوں سے ملتی جلتی تھیں، لیکن کس کی؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں لکڑیاں اکٹھی کرنے جنگل کی طرف گئی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے قدموں کی آواز کے ساتھ ساتھ کہیں اور سے بھی قدموں کی چاپ ہلکی سی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے تیز قدموں سے چلنا شروع کر دیا لیکن وہ آواز مزید قریب آنے لگی، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی رات میں جب اپنے بستر پر لیٹی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں موجود ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو اس پراسرار روشنی کے ساتھ آئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ایسا لگا جیسے کوئی سایہ میرے بستر کے قریب آ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ پھر کہیں جا کر میری آنکھ لگی۔ اسی طرح ایک دن جب میں گاؤں کے ایک کنویں پر پانی بھرنے گئی تو میں نے وہاں گاؤں کی ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو ہمیشہ تنہا رہتی تھی اور اس کے بارے میں کئی عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر میرے قریب آئی اور کہا، بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ محسوس کیا ہے۔ وہ بچہ جسے تم نے دیکھا تھا وہ ایک عام بچہ نہیں ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ آپ یہ بات کیسے جانتی ہیں اور وہ کون ہے؟ مگر میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ وہاں سے ہٹ کر چلی گئی تھی۔ مجھے اس کا رویہ کافی عجیب لگا۔ میں سر جھٹک کر واپس گھر کی طرف آ گئی۔ مجھے لگا کہ یہ سب شاید میرا وہم ہوگا، یہ عورت ایسے ہی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، مگر دل میں پھر بھی کافی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنا دھیان گھر کے کاموں میں لگایا، کیونکہ میری ساس اور نندیں مجھ سے پہلے ہی نفرت کرتی تھیں، لیکن اب ان کا رویہ مزید سخت ہو چکا تھا۔ میری ساس اکثر کہتی کہ تیرے جیسی منحوس عورت کی وجہ سے میرا بیٹا گیا ہے، اب تو یہاں سے دفع ہو جا ورنہ میں خود تجھے کسی دن اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ یہ سب برداشت کرنا اب میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ میری نندیں بھی مجھے تانے دیتی اور کہتی کہ تیری وجہ سے ہم دونوں کی شادیاں رک گئی ہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ تو جادوگرنی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود میری زندگی میں کچھ عجیب و غریب سے واقعات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب سے میں نے اس بچے کو جنگل میں کھانا کھلایا تھا تو اس دن کے بعد سے ایسا لگتا تھا کہ کوئی غیر معمولی طاقت میرے آس پاس موجود ہے۔ ایک دن میری ساس مجھ پر بے تحاشا غصہ ہو گئی کیونکہ میں نے چولہے کی آگ دیر سے جلائی تھی۔ وہ مجھے سخت طعنہ دیتے ہوئے بولی کہ تجھے مار کر اسی چولہے میں پھینک دوں گی۔ اس کے بعد اس نے لکڑی کا ایک موٹا ڈنڈا اٹھایا اور میری طرف بڑھنے لگی، مگر اچانک سے اس کا پیر کسی اندیکھی طاقت نے کھینچا، جس کی وجہ سے وہ منہ کے بل گری اور وہ بھاری ڈنڈا اسی کے سر پر لگا۔ میری ساس کی چیخیں ہر طرف گونجنے لگی۔ اس کے بعد وہ درد سے کراہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی تو تھا جس نے میری ساس کے اس ظلم سے مجھے بچا لیا تھا، مگر کون تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اسی طرح کچھ دن بعد ایک رات میری دونوں نندیں مجھے دھمکانے آئیں۔ ان کا مقصد مجھے کمرے سے نکال کر باہر سردی میں رات گزارنے پر مجبور کرنا تھا۔ انہوں نے میرے بستر کو اٹھا کر باہر پھینک دیا اور مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ اچانک ہوا میں ایک ٹھنڈک سی چھا گئی اور کمرے میں ہلکی سی نیلی روشنی نظر آنے لگی۔ اس روشنی کے ساتھ ایک سایہ نمودار ہوا جو بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ دونوں نندیں کانپنے لگیں اور وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک نے کپکپاتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ اس کے فوراً بعد وہ سایہ نظروں سے غائب ہو گیا، لیکن ان دونوں کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی۔ میرا حال تو ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ ان تمام واقعات کے بعد میری ساس نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ وہ بار بار کہتی کہ اس لڑکی کے ساتھ کوئی سایہ ہے، یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے آئی ہے۔ پہلے اس کی منحوسیت نے میرا بیٹا کھا لیا، اب یہ ہمارے پورے خاندان کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ وہ دن رات مولویوں اور عاملوں کو بلانے کے بارے میں باتیں کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح مجھے گھر سے نکال دے۔ میں خوف سے کانپنے لگ جاتی کہ اگر انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ میرا تو اب اس گھر کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابا نے تو کسی طرح بھی مجھے قبول نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے مجھے بیاہتے ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب تیرا جینا اور مرنا تیرے سسرال میں ہے، تیرا میرے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوبارہ اس گھر میں کبھی بھول کر بھی قدم نہیں رکھنا۔ میری ساس نے ان تمام عجیب واقعات کے بعد گاؤں کے ایک مولوی کو بلا لیا۔
اس نے آ کر کہا کہ یہ لڑکی منحوس ہے اور اس پر کسی جن کا سایہ ہے۔ مولوی نے تجویز دی کہ مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے۔ میری ساس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے گاؤں کے کسی ویرانے میں چھوڑ آئے گی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے رات کے اندھیرے میں نکال باہر کر دیا تھا۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی کہ مجھے نہ نکالیں اماں، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی دوسری جگہ نہیں ہے، مگر ان کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس کے بعد رات کے گہرے اندھیرے میں جب میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تو میری دنیا مکمل طور پر اندھیر ہو چکی تھی۔ میرا دل پھٹ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بے تحاشا بہہ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جاؤں۔ میرے والدین نے پہلے ہی مجھ سے تعلق ختم کر دیا تھا اور میرا سسرال مجھے منحوس سمجھ کر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میں گاؤں کی سنسان گلیوں میں اکیلی اور بے یار و مددگار بھٹکتی رہی۔ آج چاندنی رات تھی، لیکن میرے دل کی تاریکی اس روشنی کو بھی ختم کیے دے رہی تھی۔ ہوا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی اور میرے پاؤں تھکن سے لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سمت جاؤں۔ میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے گاؤں کے ایک کونے میں روشنی دکھائی دی۔ وہ ایک چھوٹے سے کچے مکان کی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی جس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کہا، بیٹی تم اس وقت یہاں کیوں بھٹک رہی ہو؟ یہ وقت اور یہ جگہ عورتوں کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساری داستان اس عورت کو سنائی۔ وہ دکھ سے میری باتیں سنتی رہی اور پھر بولی، یہ دنیا بہت ظالم ہے بیٹی، لیکن اللہ کسی نہ کسی طرح راستہ دکھاتا ہے۔ آؤ اندر آ جاؤ، تمہیں کچھ دن کے لیے میرے پاس پناہ مل سکتی ہے۔ میں اس کے گھر داخل ہوئی جہاں سب کچھ سادہ اور پرانا تھا۔ کچن کے کونے میں ایک چولہا جل رہا تھا اور ایک پرانا پلنگ دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے روٹی اور دال دی جو کئی دن کے بھوکے پیٹ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ کھانے کے بعد اس نے مجھے ایک پرانے بستر پر آرام کرنے کو کہا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اس بوڑھی عورت کی نیکی اور اپنے سسرال کی بے رحمی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دل میں بار بار یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اگلی صبح جب میں نے بوڑھی عورت سے بات کی تو میں نے کہا کہ اماں، آپ نے مجھے پناہ دی، اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں، لیکن میں ہمیشہ آپ پر بوجھ نہیں بن سکتی۔ برائے مہربانی میرے لیے کوئی نوکری ڈھونڈ دیں تاکہ میں خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکوں۔ بوڑھی عورت نے میری بات پر ہمدردی سے سر ہلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیٹی، میں کوشش کروں گی۔ گاؤں کے قریب ایک ویران سا علاقہ ہے، وہاں ایک بڑی حویلی ہے، شاید وہاں کام مل جائے، لیکن وہ جگہ بہت پراسرار ہے، لوگ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ 2 دن بعد ہی بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ اس نے حویلی کے مالک سے بات کی ہے۔ وہ ایک امیر لیکن تنہا رہنے والا شخص ہے، انہیں ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اماں وہ حویلی کیسی ہے اور لوگ وہاں جانے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹی، یہ دنیا ظالم بھی ہے اور پراسرار بھی۔ حویلی کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں آسیب کا سایہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ وہاں کے مالک عجیب و غریب ہیں، لیکن اگر تمہیں اپنی زندگی سنوارنی ہے تو تمہیں محنت کرنی ہوگی اور ہمت کرنی ہوگی۔ اگلی صبح بوڑھی عورت مجھے اس ویران علاقے تک لے گئی۔ راستہ سنسان تھا اور درختوں کی شاخیں ہوا کے ساتھ ہل رہی تھیں، جس سے خوفناک آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ دور سے ایک بڑی اور پرانی حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف بڑے بڑے درخت تھے۔ حویلی کی دیواریں خستہ حال تھیں، لیکن اس کی شان و شوکت اب بھی نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد ایک پرانی ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ اس نے ہمیں اندر بلایا اور کہا کہ مالک اوپر ہیں، وہ تم سے بات کریں گے۔ حویلی کے اندرونی مناظر اور بھی خوفناک تھے۔ ہر طرف دھول تھی اور کمرے ویران نظر آ رہے تھے۔ دیواروں پر پرانی تصویریں لگی تھیں جن میں عجیب سی آنکھوں والے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے ہمت باندھی۔ حویلی کا مالک جو ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، ایک بڑے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ان کا چہرہ سخت تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہاں کام کرنا ہوگا، صفائی، کھانا بنانا اور حویلی کا خیال رکھنا۔ یہاں تمہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ دیا جائے گا، لیکن حویلی کے کچھ حصوں میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، خاص طور پر اوپر کی منزل پر جانا منع ہے۔
میں نے اس بات میں سر ہلایا کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی میں نے حویلی میں عجیب و غریب چیزیں محسوس کی۔ رات کو ارد گرد سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی اور کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہو۔ میں نے بوڑھی ملازمہ سے پوچھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ وہ جھجک کر بولی کہ یہ حویلی بہت پرانی ہے، یہاں کے کمرے کئی راز چھپائے ہوئے ہیں، بس اپنا کام کرو اور زیادہ سوال مت کرو۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو اچانک میری آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل رہا ہے۔ میں نے ہمت کر کے اٹھ کر دروازہ بند کیا، لیکن جیسے ہی پلٹی کمرے میں ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ تھوڑی دیر بعد ہی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میرا چہرہ یہ دیکھ کر لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا کہ یہ کون تھا آخر۔ پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے ایک معمہ بن چکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب میرے نصیب کا حصہ تھا یا پھر میرے ساتھ کوئی پراسرار قوت جڑی ہوئی تھی۔ حویلی کے راز اور وہاں کے واقعات مجھے اس کی حقیقت جاننے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس رات کے خوفناک واقعے کے بعد میرا ذہن ایک عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دل کو تسلی دی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہر چھوٹا سا شور میرے دل کی دھڑکن کو بڑھا دیتا۔ یہ حویلی واقعی کسی بھیانک راز سے کم نہیں تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے پہنچی تو بوڑھی ملازمہ کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، اماں، رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا دروازہ خود بخود کھل گیا اور میں نے ایک سایہ دیکھا۔ کیا یہ حویلی واقعی آسیب زدہ ہے؟ بوڑھی عورت نے ایک لمحے کے لیے میرے سوال کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر آہ بھرتے ہوئے بولی، بیٹی، یہ حویلی پرانی ہے اور پرانی جگہوں کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ قصے جڑ جاتے ہیں۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہاں زیادہ سوال مت کرنا، بس اپنا کام کرو اور اللہ کا نام لے کر رہو۔ حویلی کے مالک کی ہدایت کے مطابق میں نے اوپر کی منزل پر جانے کی کبھی کوشش نہیں کی تھی، لیکن وہاں سے کبھی کبھار ایسی آوازیں آتی جو میری توجہ کھینچ لیتی تھی۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اوپر چل رہا ہو، اور کبھی سرگوشیوں کی مدھم آوازیں آتی۔ کچھ دنوں بعد ایک اور عجیب واقعہ ہوا۔ میں رات کو باورچی خانے میں پانی لینے گئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک باورچی خانے کی کھڑکی زور سے بند ہو گئی، حالانکہ ہوا کا کوئی جھونکا نہیں تھا۔ اسی رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھے دیوار کی دوسری طرف سے دھیمی آوازیں سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی کسی سے بات کر رہا ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور اس سمت گئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ آوازیں ایک بند کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر کان لگایا تو سرگوشیوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور میں تیزی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ان سب واقعات کے باوجود بوڑھی ملازمہ کا رویہ بہت عجیب تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی کہ زیادہ سوال نہ کروں اور بس اپنے کام پر توجہ دوں، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اماں، کیا یہاں کچھ ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا جا رہا؟ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ بیٹی، اس حویلی کے بارے میں جتنا کم جانو اتنا بہتر ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنی زندگی کی حفاظت کرو اور زیادہ تجسس نہ کرو۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اوپر کی منزل پر جا کر دیکھنا چاہیے۔ میں جانتی تھی کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن میرا تجسس حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اوپر کی منزل پر پہنچتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک بڑا دروازہ تھا جو بند تھا۔ دروازے پر ایک عجیب سی علامت بنی ہوئی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی لیکن وہ بند تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے ہٹی تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ خوف کے مارے میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور میں تیزی سے نیچے واپس آ گئی۔ میرا سانس خوف کی وجہ سے پھول چکا تھا۔ اگلی صبح مالک نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ اوپر کی منزل پر مت جانا۔ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو میری بات ماننی ہوگی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں صرف راستہ بھول گئی تھی۔ انہوں نے مجھے سخت نظروں سے دیکھا اور کہا کہ یہ آخری بار ہے،
اگر دوبارہ ایسا ہوا تو تمہیں یہ حویلی چھوڑنی پڑے گی۔ میں ڈر کے مارے خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے کسی بھی حال میں یہ نوکری کرنی تھی تاکہ اپنا پیٹ پال سکوں۔ یہاں کام کرنے کی وجہ سے مجھے کم از کم ایک چھت بھی ملی ہوئی تھی۔ مالک کی سخت وارننگ کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کسی بھی صورت اوپر کی منزل یا بند کمروں کے قریب نہیں جاؤں گی، لیکن حویلی کی پراسراریت میرے آس پاس اپنی موجودگی کا احساس دلاتی رہی۔ رات کے وقت سرگوشیاں، پراسرار سائے اور عجیب آوازیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں۔ ہر دن حویلی کے پوشیدہ رازوں کو مزید گہرا اور پراسرار بنا رہا تھا۔ ایک رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دن کے کاموں کے بارے میں سوچ رہی تھی، مجھے دوبارہ وہی آوازیں سنائی دیں۔ اس بار آوازیں پہلے سے زیادہ واضح تھیں، جیسے کوئی میرے بالکل قریب باتیں کر رہا ہو۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو چکی تھیں، لیکن اس بار میں نے خود کو مضبوط کیا۔ آیت الکرسی پڑھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کے پیچھے چھپی حقیقت جاننی ہوگی۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور دبے قدموں آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ آوازیں ایک بار پھر اسی بند کمرے سے آ رہی تھیں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ کمرے کے نیچے سے مدھم روشنی نکل رہی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا، لیکن تجسس کا غلبہ اتنا شدید تھا کہ میں نے آہستہ سے دروازے کے پاس کان لگا دیے۔ اندر سے سرگوشیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی دو لوگ بحث کر رہے ہوں، لیکن ان کی زبان میرے لیے نامعلوم تھی۔ اچانک دروازے کے پیچھے سے کسی نے زور سے دروازہ دھکیلا۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ روشنی غائب ہو چکی تھی اور آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے جلدی سے واپس اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں حویلی کے مالک کو یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میں یہاں اس جگہ پر پھر سے آئی تھی، ورنہ اس بار تو میری نوکری جانی پکی تھی۔ اگلی صبح مالک نے مجھے کسی کام سے نیچے تہخانے جانے کو کہا۔ حویلی کے تہخانے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں جاتے ہی مجھے عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ میں نے مالک کی بتائی ہوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن میری نظر ایک پرانی الماری پر پڑی۔ مالک کو کوئی پرانا برتن چاہیے تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ برتن اسی الماری میں ہو۔ میں نے وہ الماری کھولنے کی کوشش کی تھی کہ ایک دم سے میرے کانوں میں سرگوشیاں گونجنے لگیں، حالانکہ تہخانے میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ خوف زدہ ہو کر میں نے وہ برتن جلدی سے دوسری ایک دو جگہوں پر دیکھا، جو کہ ایک پرانی میز کے نیچے تھا۔ جلدی سے وہ لے کر اوپر آ گئی۔ میرا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے عجیب سا خوف اس تہخانے سے آ رہا تھا۔ اس رات مجھے بہت عجیب خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں حویلی کے اوپر کی منزل پر کھڑی ہوں اور بند دروازہ خود بخود کھل رہا ہے۔ اندر ایک وسیع ہال تھا، جہاں ایک آدمی سفید لباس میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، اس لیے میں صحیح طریقے سے اس کو دیکھ نہیں سکی، لیکن اس کی موجودگی بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز گونج میں بدل گئی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھے پیچھے سے کھینچ رہا ہے۔ میں زور سے چیخی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے خود کو کمرے میں پایا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ میں نے سونے سے پہلے دروازہ بند کیا تھا۔ آخر یہ کیسے کھل گیا؟ کیا رات میں میرے کمرے میں کوئی آیا تھا کیا؟ ان تمام واقعات نے مجھے یقین دلا دیا کہ یہ حویلی عام نہیں ہے، یہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہے۔ حویلی میں دن گزرتے گئے، مگر میرے دل و دماغ میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے بوڑھی ملازمہ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے تو ٹالتی رہی، مگر جب میں نے ضد کی تو اس کی آنکھوں میں خوف اور تھکن ظاہر ہو گئی۔ اس نے دبے لفظوں میں کہا، بیٹی، یہ حویلی صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ ایک قید خانہ ہے۔ یہاں جو آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ یہ سن کر تو میں خوف کے مارے پیلی پڑنے لگی تھی۔ تو کیا میں کبھی اس حویلی سے اب جان نہیں چھڑوا سکوں گی؟ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ اماں، کیا مطلب ہے تمہارا؟ بوڑھی عورت نے گہری سانس لی اور کہا، میں زیادہ نہیں کہہ سکتی، لیکن یاد رکھنا، یہاں جو نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں، اس لیے تم صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے بعد ایک رات جب پوری حویلی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، میں نے مالک کے کمرے سے عجیب سرگوشیوں کی آوازیں سنی۔ یہ سرگوشیاں پہلے سے زیادہ واضح اور خوفناک تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مالک کسی سے بات کر رہا ہو، مگر کمرے میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں دبے قدموں اس کے کمرے کے قریب گئی اور دروازے کی جھرری سے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ کمرے کے اندر روشنی مدھم تھی اور مالک فرش پر کسی عجیب سے دائرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔
دائرے کے ارد گرد موم بتیاں روشن تھیں اور وہ کسی پراسرار زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک لکڑی کی تختی پر ایک تصویر رکھی تھی۔ جیسے ہی میں نے غور کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ تصویر میری تھی۔ میری سانسیں رک گئیں۔ میں فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن ایک موم بتی کی روشنی دروازے پر پڑی اور میری موجودگی ظاہر ہو گئی۔ اندر سے مالک کی آواز آئی، کون ہے وہاں؟ میں نے جلدی سے اندھیری راہداری کی طرف دوڑ لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ کیا مالک میرے خلاف کچھ کر رہا تھا؟ میری تصویر وہاں کیوں رکھی تھی؟ یہ سوالات میرا دماغ الجھا رہے تھے۔ پھر کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے حویلی کے بند کمرے سے کسی کے چیخنے اور مدد کے لیے مانگنے کی آواز سنی۔ یہ آواز ایک آدمی کی تھی جو بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکالو، خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میرا خاموش رہنا ممکن نہیں رہا۔ میں اس بند کمرے کے قریب گئی اور دروازے کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اس پر تالا لگا ہوا تھا۔ اچانک ہی پیچھے سے بوڑھی ملازمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دبے لہجے میں کہا، تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ تم نہیں جانتی کہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے وہاں؟ یہ آواز کس کی تھی؟ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ حویلی کا سب سے بڑا راز ہے، لیکن اگر تم نے جاننے کی کوشش کی تو تم بھی ان رازوں میں دفن ہو جاؤ گی۔ میں نے اس عورت کی بات مان تو لی، مگر مجھے یقین تھا کہ کچھ تو دال میں کالا تھا۔ چند دنوں کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ مالک ہر رات اپنے کمرے میں دیر تک بند رہتا ہے۔ اس کے کمرے سے عجیب روشنیوں اور آوازوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ایک دن جب مالک حویلی سے باہر گیا ہوا تھا تو میں نے ہمت کر کے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ کمرے کے اندر ہر چیز سلیقے سے رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک دراز پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں پھر باہر سے مالک کے آنے کی آہٹ سن کر جلدی سے باہر نکل آئی۔ اگلی رات جب میں نے حویلی کے بند کمرے کے قریب دوبارہ قدم بڑھایا، اس بار میں نے محسوس کیا کہ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے کے اندر ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور تکلیف کے آثار تھے۔ میں اندھیرے کے باعث واضح تو نہیں دیکھ سکی تھی، مگر اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ مالک ایک گھٹیا اور سفاک انسان ہے۔ وہ ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ لوگوں کی زندگیاں ختم کر کے اپنی طاقت بڑھاتا ہے۔ مجھے یہاں سے نکالو ورنہ وہ تمہیں بھی ختم کر دے گا۔ اس کا اگلا نشانہ تم ہی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے وہ منظر یاد آیا جب وہ میری تصویر سامنے رکھ کر کوئی پراسرار عمل کر رہا تھا۔ کیا وہ کوئی عامل یا جادوگر تھا؟ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے زنجیروں کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط تھیں۔ اتنے میں پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے فوراً کمرے سے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ میری نیند تو جیسے اس کے بعد روٹ چکی تھی۔ کمرے میں موجود قیدی کی خوفزدہ آنکھیں اور بھاری زنجیریں میرے ذہن پر نقش ہو چکی تھیں۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کسی بھی قیمت پر اسے اس قید سے نکالنا ہے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ مالک مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ مجھے بہت احتیاط سے کام لینا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس آدمی کو آزاد کروا کر یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن یہ کام کافی خطرناک تھا۔ میں نے بوڑھی ملازمہ کو اپنی مدد کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے خوف کے مارے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی بیٹی، لیکن اگر تم واقعی اس آدمی کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں مالک کے جادو کا توڑ کرنا ہوگا۔ جب تک اس کا جادو کمزور نہیں ہوگا وہ تمہیں روک لے گا۔ ملازمہ نے بتایا کہ مالک کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے تمہیں اس کے کمرے سے ہی شروعات کرنی ہوگی، کیونکہ وہیں پر وہ سارے گھناؤنے عمل کرتا ہے۔ ایک رات جب مالک حویلی سے باہر گیا ہوا تھا تو میں نے دوبارہ اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عجیب سی بدبو میرے نتنوں میں بھر گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور قدموں میں ایک عجیب سی جھجک تھی، لیکن اس قیدی کی خوفزدہ آنکھیں مجھے ہمت دے رہی تھی۔ مالک کے کمرے کے اندر ایک بڑی الماری میری توجہ کا مرکز بن گئی۔ اس کو کھولا تو اندر کئی کتابیں، کچھ پتھر اور ایک چمکتی ہوئی چابی رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میری نظریں چابی پر پڑیں میرا دل دھڑک اٹھا۔ کیا یہ وہی چابی تھی جس سے قیدی کی زنجیروں کو کھولا جا سکتا تھا؟ میں نے وہ جلدی سے چابی لے کر اپنے پاس چھپا لی۔
وہ لینے کے بعد میں ابھی کمرے سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے تیزی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر اگلی رات میں نے چابی کے ساتھ بند کمرے کا رخ کیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں قیدی کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ قیدی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، کیا تم نے چابی ڈھونڈ لی؟ میں نے جلدی سے چابی نکالی اور اس کی زنجیروں کو کھولنا شروع کیا۔ چابی زنجیروں میں بالکل فٹ ہو گئی اور ایک کے بعد ایک زنجیر کھلنے لگی۔ جیسے ہی آخری زنجیر کھلی تو قیدی نے میرے ہاتھ تھام کر کہا، شکریہ، تم نے میری زندگی بچائی ہے۔ ابھی میں نے اندھیرے کی وجہ سے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر جب اس آدمی نے کہا کہ میں تمہارا ہمیشہ احسان مند رہوں گا، تم نے پہلے میرے بچے کی مدد کی اور اب میرے اوپر بھی احسان کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں ٹھٹک گئی۔ وہ کس بچے کی بات کر رہا تھا؟ میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور وہی نیلی آنکھوں والا بچہ میرے ذہن کے پردے پر لہرایا جو کھانا کھاتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب اس آدمی کے منہ سے بچے کا سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا یہ اسی بچے کی بات کر رہا تھا؟ میری الجھن ابھی برقرار تھی کہ اس انجان شخص نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا کہ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس انجان شخص نے اپنی آنکھیں بند کی جیسے کچھ محسوس کر رہا ہو، اور پھر کہا کہ مالک کے چیلوں کو پتہ چل چکا ہے کہ تم نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ وہ یہاں پہنچنے والے ہیں، اور اگر ہم یہاں پھنس گئے تو یہ ہمارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ ہم دونوں نے فوراً کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن حویلی کی تاریک راہداریوں میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا جو کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ اس حویلی سے نکلنے کا راستہ کہاں ہے؟ اس شخص نے سرگوشی کی کہ حویلی کے پچھلے حصے میں ایک خفیہ راستہ ہے جو جنگل تک جاتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ مالک کے چیلے ہر طرف گھوم رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ایک پچھلی طرف موجود سرنگ کے ذریعے داخل ہوئے۔ وہاں گھپ اندھیرا تھا اور زمین پر چلنا بھی مشکل تھا۔ اس شخص نے مجھے اپنے پیچھے رہنے کو کہا۔ سرنگ کے اندر عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں جیسے کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا کہ یہ آوازیں کیا ہیں؟ کیا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ یہ مالک کی جادوئی طاقتیں ہیں، وہ ہمارے فرار کو مشکل کرنے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ سرنگ کے اندر ایک موڑ پر پہنچ کر وہ شخص رکا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ہوا میں بلند کیا اور کچھ سرگوشی کی۔ اچانک سرنگ کے آگے روشنی سی نمودار ہوئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ یہ آخر تم نے کیسے کیا؟ یہ سب کافی پراسرار لگ رہا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ یہ میرا تحفظی حصار ہے۔ مالک کے کالے سائے اب ہمیں کچھ دیر تک ڈھونڈ نہیں سکیں گے، لیکن ہمیں جلدی کرنی ہوگی۔ سرنگ کے آخر میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو باہر جنگل میں کھلتا تھا۔ ہم جنگل میں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک درختوں کے پیچھے سے کچھ عجیب و غریب سائے نمودار ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں تیز دھار ہتھیار تھے اور ان کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس شخص نے مجھے پیچھے ہٹنے کو کہا اور خود ان کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس شخص نے اپنی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے ہوا میں ایک حفاظتی دائرہ بنایا۔ سائے دائرے کے قریب آتے ہی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن وہ آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک نے اس شخص پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن قیدی نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور کوئی منتر پڑھا تو وہ سایہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ مالک ہمارے پیچھے آتا ہی ہوگا۔ مجھے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری طاقتیں حاصل کرنی ہوں گی۔ میں پھٹی آنکھوں سے اس کی بات سنے گئی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ وہ طاقتیں واپس کیسے آئیں گی؟ اس نے کہا کہ اس کے لیے ایک بہت بڑا عمل کرنا ہوگا۔ میں نے اس سے ڈرتے ہوئے پوچھا کہ آخر تم کون ہو؟ تمہاری حقیقت کیا ہے جو وہ مالک تمہاری طاقتیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ شخص زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، میں ایک انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن زاد ہوں۔ تمہیں یاد ہے وہ بچہ جس کی تم نے مدد کی تھی؟ وہ میرا بیٹا تھا، اور یہ مالک جو ہمارا جانی دشمن بنا پھرتا ہے صرف ایک عام انسان نہیں بلکہ جادوگر ہے جس نے اپنی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی زندگیاں ختم کی ہیں۔ اس کے بعد اس جنزاد نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ جیسے جیسے جنزاد کا عمل مکمل ہو رہا تھا، ہم دونوں کے سامنے مالک کا سیاہ دھندلا سایہ نمودار ہو گیا۔
اس نے چیخ کر کہا کہ تم مجھے نہیں روک سکتے، میں تم سب کا خاتمہ کروں گا۔ لیکن جن ذات کی طاقتوں کے واپس آ جانے کے بعد جادوگر کی طاقتیں کمزور پڑنے لگیں۔ اس کا جسم بری طرح جلنا شروع ہو گیا۔ اس کی چیخیں سن کر پورا جنگل لرزنے لگا۔ اس کا جسم دھیرے دھیرے جل کر خاک میں بدلنے لگا اور آخر کار اس کی طاقتیں ختم ہو گئیں۔ وہ جادوگر بس چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو گیا اور اس کے تمام کالے سائے دھوئیں کی طرح ہوا میں اڑ گئے۔ جن ذات کی طاقتوں نے بالآخر اس کے ہر جادو کو ختم کر دیا تھا، اس جن ذات نے عمل پورا ہونے کے بعد مجھے اپنے ساتھ زندگی گزارنے کی پیشکش کی۔ میرے دل میں محبت اور سکون کا ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ میں راضی ہو گئی تھی۔ آخر کار ہماری نئی زندگی کی شروعات ہوئی اور میں نے اپنی زندگی میں خوشی، محبت اور سکون سب پا لیا تھا۔ وہ تمام خوف اور درد جو ہم نے حویلی میں جھیلا تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ ہم دونوں نے ایک خوبصورت گاؤں میں بسنے کا فیصلہ کیا، جہاں امن تھا اور ہماری زندگی کا ہر دن محبت اور سکون سے بھرپور تھا۔ وہ ساری آزمائشیں اب ختم ہو گئی تھیں۔ جب مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میرے دل میں خوشی کا سمندر چھلک رہا تھا۔ جن ذات بھی میری خوشی میں شریک تھا اور ہم دونوں نے دل سے اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ ہماری زندگی میں سکون تھا اور اللہ کی رضا کی کوشش میں ہم دونوں ہر دن ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں کبھی کبھی اس حویلی میں گزارے خوفناک دن یاد کر کے ڈر جاتی تھی، مگر پھر جب اپنی موجودہ زندگی کی نعمتیں دیکھتی تو وہ سب ایک بھیانک ماضی کی ایک دھندلی یاد بن کر رہ جاتا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔